عالمی مجلس تعلق نبوت کے مرکزی نائب امیر حضرت مولانا عزیز احمد صاحب اور میری طرف مجلس اعلیٰ اسلام کے مرکزی سیکرٹری جناب ڈاکٹر فاروق صاحب اور مولانا نور رشیدی صاحب یہ موجود ہیں، اور میرے دائیں جانب ہمارے نو مسلم بھائی ہیں محمد رسول اللہ کے سابق ہندو، اسی طرح ایک ساتھی یہاں ڈاکٹر محمد آصف ہیں، سابق قادیانی ہیں، بھائی شفیع اللہ ہیں، سابق ہندو ہیں۔ میں ان حضرات کی موجودگی میں اس ملک کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس اعلیٰ اسلام اپنی تمام برادر دینی اور سیاسی تنظیموں کی حمایت سے اس بل کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور اسے غیر اسلامی، غیر آئینی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کے مطابق فرد کو مذہب کے اختیار میں مکمل آزادی حاصل ہے، اس پر کوئی تردد نہیں لائی جا سکتی۔ حکومت یہ بل پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے اس کے لیے لابی کر رہی ہے، حالانکہ خود آئینی ادارہ جو موجود ہے اسلامی نظریاتی کونسل، اس کے سابق چیئرمین نے اپنے تینور میں اس بل کو غیر اسلامی قرار دیا تھا اور اسے مسترد کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل بیرونی ایجنڈے پر کبھی ہمارے خاندانی نظام کی بربادی کے لیے گھریلو تشدد بل لایا جاتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس بل، اور اسی طرح کبھی مذہب کا معاشرہ میں متخلف اور مؤثر کردار ختم کرنے کے لیے وقف املاک بل لا کر مرضی کے قوانین وضع کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تبدیلی مذہب کے عنوان سے 18 سال سے کم عمر افراد پر قبول اسلام روکنے کے لیے قانون سازی کی مہم جاری ہے، جو در حقیقت اسلام مخالف قوانین کو پاکستانی اکثریتی مسلم آبادی پر مسلط کرنے کی منظم منصوبہ بندی ہے، کیونکہ اگر اس مجوزہ قانون کو موجودہ صورت میں لاگو کیا جاتا ہے تو کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کا فرد قانون اسلام قبول نہیں کر سکے گا۔ خلاصہ یہ ہے اس بل کا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے جب تک کہ وہ شخص 18 سال یا اس سے بڑا نہ ہو جائے۔ جو بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا مذہب تبدیل نہیں سمجھا جائے گا، اور نہ اس کے خلاف اس قسم کے دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی کی جائے گی۔ جبری مذہب کی تبدیلی میں ملوث افراد کو 5 سے 10 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ اس بل میں ایسی کڑی شرائط موجود ہیں کہ اب کم عمروں کے لیے اسلام قبول کرنا عملاً ناممکن بنا دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ بل جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کا بل نہیں، بلکہ اسلام کو قبول کرنے سے جبراً روکنے کا بل ہے۔ یہ درست ہے کہ جبراً کسی شخص کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن شریعت کی روح سے جو فرد بھی باہوش و حواس بلا جبر و اکراه اور برضا و رغبت اسلام قبول کرتا ہے تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس فرد کو قبول اسلام سے روکے۔ اگر جبراً مسلمان بنانا درست نہیں تو پھر جبراً اسلام قبول کرنے سے روکنا کام کا انصاف ہے۔ یہ اقدام بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مجوزہ قانون پاکستان کے آئین
کے اصولوں کے برعکس شریعت اسلامیہ کے منافی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام ہر عمر کے افراد کے قبول اسلام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ جہاں تک کم عمر افراد کے قبول اسلام کا سوال ہے تو اسلامی تعلیمات اور ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جبکہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی عمر میں اسلام کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ بچپن میں اسلام قبول کرنے کی بیسوں مثالیں موجود ہیں۔ محمد اور معاذ کی مثال بھی موجود ہے، جو انہوں نے غزوہ بدر میں مقابلہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کر جہاد میں بھی حصہ لیا، بچے تھے۔ خود سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ کہ وہ پیدائشی طور پر مسلمان تھے، والدین مسلمان تھے، آغوش نبوت میں پڑھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچپن میں بیعت کیا، باقاعدہ توبہ کرائی اور اس کو بیعت تبرک کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار وہ بھی چھوٹے سے تھے، ان کو بھی ساتھ بٹھایا، بیعت کیا ان کو، تو میرے ساتھ بھی کلمہ پڑھو۔ تو یہ اسلام کسی عمر کی کوئی قید نہیں لگاتا، جو بھی قبول کرنا چاہے وہ آ جائے اور اس کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے، ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ مواقعات مدینہ اس کی واضح مثال ہے۔ ہمارے اہل اقتدار جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں اسلام کی ان ضروری روایات سے سبق لیتے ہوئے قبول اسلام کرنے والے مسلمین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی بجائے ان کی کفالت کا انتظام اور انصرام کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کا سامنا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق ان کی تعریف قلب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دل کی مزید ایک شق پر غور کیجیے کہ نوعمر اسلام قبول کرنے والے کو 21 دن اور 18 سال کے بعد اسلام قبول کرنے والے کو 90 دن کی مہلت دینا کہ وہ اپنے فیصلے پر مزید غور و خوض کرے۔ دراصل مہلت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران مسلمین اور ان کے خاندان والوں کو ڈرا دھمکا کر اسلام کو انہیں ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ اگر نوعمر کا اسلام قابل قبول نہیں تو پھر یہ بتایا جائے کہ اگر دو میاں بیوی قانون اسلام کے قانون کے مطابق اسلام قبول کر لیں تو کیا مجوزہ قانون کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کے بچے 18 سال کی عمر کو پہنچنے تک غیر مسلم ہی تصور کیے جائیں اور ان کو اس نعمت سے محروم رکھنے کا کون مجرم ہے اللہ کے ہاں؟ اور اس عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں بالغ، اگر انہیں 90 دن تک آپ اپنی آبزرویشن میں رکھتے ہیں، اپنی نگرانی میں رکھتے ہیں، مطالعہ مذاہب کرواتے ہیں، لیکن وہ خود سوچ بچار کر کے ایک آدمی آیا تو اس کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتے، اس دوران وہ مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج کے اخبار میں وفاقی وزیر مذہبی امور جناب نور اللہ قادری صاحب نے بھی ہمارے اس موقف کی تائید کر دی ہے کہ تبدیلی مذہب کے لیے عمر کی قید نہیں رکھی جا سکتی، لہذا حکومت کو بھی اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی مذہب بل قادیانیوں کی خوشنودی اور فتنہ قادیانیت کے فروغ کا سبب بنے گا، اس لیے ضرورت ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں اس بل کا جائزہ لیا جائے اور نظریاتی کونسل جو ایک عالی ادارہ ہے اس کی جتنی بھی سفارشات ہیں جو اب تک سرد خانے میں رکھی ہوئی ہیں ان کو قانونی شکل دی جائے، اسمبلی میں ان کو لایا جائے اور اس پر بحث کی جائے، اور آئین ہی کے مطابق جتنے بھی ایسے قوانین ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو خلاف اسلام ہے اس کو اسلام کے سانچے میں ڈالا جائے۔ آئین اس بات کا پابند کرتا ہے حکومت کو۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اسلام ہمارے وطن کی شناخت اور پہچان ہے،
ہم اس ملک کی شناخت کو جھنجھلانے اور اسلام کے تشدد کو مٹانے کی ہر سازشوں میں ناکام بنا دیں گے، اور ایسے تمام غیر آئینی ہتھ کنڈوں اور اسلام سے متصادم قانون سازی کی پوری قوت سے مزاحمت کریں گے۔ ہم تبدیلی مذہب بل کو مسترد کرتے ہیں اور آج سے مجوزہ قانون کے متعلق بھرپور عوامی آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ارکان پارلیمنٹ سے ہم ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اس حوالے سے اویئرنیس دیں گے، ان کی معلومات میں اضافہ کریں گے، ان سے مکالمہ کریں گے۔ اسی طرح متعلقہ وزراء، حکام اور سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور اس بل کے حوالے سے ان کے ذہن میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے اور انہیں ان کی اس ذمہ داری کا احساس دلائیں گے کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستان کے معزز شہری ہیں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے وہ رکن ہیں، وہ اپنے حلف اور منصب کی پاسداری کریں اور آئین اور پاکستان اور اسلام کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ہم اپنی صحافی برادری جو ہے ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ان کی روک تھام کے لیے بھی ایک بل لایا گیا ہے، یعنی حکومت بلوں پر ہی چل رہی ہے اور جو حکومت کی طرح اپنی زندگی کا دن جو ہے وہ بلوں پر ہی پوری کرنے کی مطلب اس راستے پر چل پڑے تو نظر تو یہی آتا ہے کہ وہ جلد ہی کسی بل میں خود ہی گھس جائیں گے یا گھسا دیے جائیں گے۔ تو فکر کرنی چاہیے حکمرانوں کو، اپنے منشور، اپنے داروں، اپنے نعروں ان کی پاسداری کریں اور پاکستان کے آئین اور اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے وطن عزیز کی نظریاتی اور اسلامی جو شناخت ہے ہماری اس کو مجروح کرنے سے گریز کریں۔ بہت شکریہ۔ لوگ مسلم یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کس نے جب ان کا خاندان سارا ہندو ہے، سارا خاندان ہندو ہے، ان کا خاندان ہندو ہے، ابھی کچھ اور نہیں آئے، یہ ہمارے اور ساتھی بیٹھے قادیانی کو سر کر کے آئے، ہم نے ڈائلاگ کیا ہے، مکالمہ کیا ہے ان سے۔ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ 90 دن ہمارے آبزرویشن میں ہیں، مطالعہ کریں۔ ایک آدمی مطالعہ کر کے تحقیق کر کے آیا ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس سب بیرونی جھنڈا ہے، دنیا کے کسی ملک میں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے مذہب قبول کرنے سے آپ روکیں، ایسا نہیں ہے۔ فورم پہ آ گیا، عالمی فورم عدالت ہے، اس میں آ کے اعلان کر دیں اسلام قبول کرتا ہوں، اس پر کوئی جبر نہیں ہے تو اس کو قبول کیا جائے۔ یہ مدت کا تعین جو ہے یہ تو اس کو روکنے والی بات ہے۔ ہمارا مستقل شعبہ ہے دعوت اسلام کا، اور الحمدللہ آج بھی اسلام آباد میں قادیانی نے اسلام قبول کیا، اس کا پورا خاندان جو ہے وہ قادیانی ہے، لیکن ہم کوئی لڑائی نہیں کرتے ہیں، تو مکالمہ کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، غور و فکر کی طرف ان کو متوجہ کرتے ہیں، کوئی بحث نہیں کرتے ہیں کہ